الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، آج جو ہم 3 کبیرہ گناہ دیکھیں گے، ان میں سے غیبت اور چغلی، اور لعنت، کسی پہ لعنت کرنا، اور دھوکہ اور بے عہدی کرنا۔ دیکھیں، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمایا۔ دوسرا کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ پہلے جو کبیرہ گناہ ہے وہ غیبت اور چغلی۔ غیبت کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ وہ عیب اس کے کپڑے کا ہو سکتا ہے، اس کی پیدائش کا ہو سکتا ہے، اس کے قد کا ہو سکتا ہے، اس کے رنگ کا ہو سکتا ہے، اس کی ہائٹ، ساری چیزیں اس کے یہ چیزیں غیبت میں ہی شامل ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے منہ پہ بھی میں کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیں، ہر چیز اس کے جو جواز کی یہ دلیل نہیں بنتی۔ اگر آپ منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ چیز کوئی اس چیز کی جواز کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اس کو سمجھایا جائے منہ پر، لوگوں کے سامنے نہیں۔ تو اس لیے اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اختلاف ہی ہوگا۔ اس لیے شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ چغلی کیا ہے؟ یہ ایک آدمی کی بات دوسرے کو بات بتانا، مقصد لڑائی کرانا ہو تو یہ چغلی ہوگا۔ غیبت، چغلی کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کچھ کہا، ٹھیک نا؟ تو چھوٹے قد کا طعنہ دیا تو اور کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ تمہاری بات سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے۔ چغل خور کا کتنا اہم، دیکھیں اللہ کے نبی نے بات بیان کی۔ کوئی کسی کو قد کا معنی بھی نہ مگائے، قد کا طعنہ، کہ آپ کا قد نہیں ہے، آپ کا رنگت ایسی، اللہ نے کی تخلیق ہے تو اللہ کی تخلیق پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ چغل خور کے بارے میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر پر عذاب ہوگا چغل خور کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ اگر کوئی مشورہ کرے تو یہ آپ سے پوچھے کہ وہ آدمی کیسا ہے، تو پھر غیبت نہیں ہوگی کہ آپ میں نے اس سے کاروبار کرنا ہے یا میں نے اس سے رشتہ کرنا ہے، تو پھر چغلی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مشورہ لے آپ سے کہ وہ انسان کیسا ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس کا بتائیں وہ کیسا ہے، پھر نہ آپ چھپائیں۔ یہ پھر یہ چغلی نہیں ہے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، کوئی میرا نقصان نہ ہو جائے، یا کوئی رشتہ کرنا چاہ رہا ہے وہ انسان کیسا ہے، پھر آپ بتا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کوئی کسی کے بارے میں نہ ایسی باتیں کریں۔ دوسرا کبیرہ گناہ لعنت کرنا۔ لعنت کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ ہم کسی کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کیسی کس کے اوپر رحمت ہے یا کس کے اوپر نہیں۔ ہمیں کسی کے اوپر لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان تو بڑا نیک ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لیکن آخری ٹائم پر کوئی غلط وصیت کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کی بھی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں، بظاہر ایک بندہ بڑا نیک ہے لیکن آخری وقت میں وہ غلط وصیت کر دی، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت کر دی۔ جیسے اکثر آپ دیکھیں گے کہ صرف اگر کسی کی بیٹیاں ہوں، نرینہ اولاد نہ ہو، تو وہ وراثت میں تو سارا حصہ نہیں لیتی، باقی تو مرنے والے کے بہن بھائیوں کو جانا ہوتا ہے۔ لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر کے چلوں جاؤں، وہ عدالت میں جا کے ان کے نام کر دے، صرف بیٹی ایک ہے، یا اس کو آدھا ملنا ہوتا ہے نا، آدھا تو اس کے بہن بھائیوں کو جانا ہوتا ہے، وہ سارا اس کے نام کر دیتا ہے اس غلط وصیت سے کہ میرے بعد میرے بہن بھائیوں کو نہ جائے۔ یہ بھی گناہ ہے، بلکہ کفر ہے۔ گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ کفر ہے۔ کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے، اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو ناپسند کرنے والی بات بھی یہ آئے گی۔ آپ اللہ نے کسی کے حصے رکھے ہیں، آپ اس لنک ختم کر کے جا رہے ہیں، یہ بھی بغاوت اللہ کے ساتھ، اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت۔ اللہ کے جو قانون بنایا ہے وہ اس کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، آپ ایک چور دروازہ نکال رہے ہیں، یا بیٹوں کے نام کر دی صرف بیٹیوں کے نام ہی نہیں کی، یا اولاد نہیں ہے بیوی کے نام کر دی ساری میرے بہن بھائیوں کو نہ جائے، یا بیٹی کے نام کر دی، دماد کے نام کر دی، غلط وصیت کر دی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو بظاہر تو آپ نے نیکیاں کی ہیں لیکن آخری وقت میں آپ نے یہ کام کر دیا، آپ جہنم میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے بعض کا۔ دوسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دوسرا ایک مومن پر لعنت بھیجنا گویا کہ مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے، ایک مومن کے قتل کے برابر یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو اگر آپ لعنت کر رہے ہیں تو وہ مستحق نہیں ہے، تو یہ آپ کے اوپر واپس آئے گی۔
تو یہ بات ہے کہ اگر مومن کا قتل پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اللہ لعنت بھیجتا ہے اگر کوئی قتل کرتا ہے. مومن کی جو بات کرنا دوسرے مومن یعنی کہ ایک مومن پر لعنت بھیجنا گویا کہ مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے نا. تو ایک مومن کو قتل پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے, جہنم میں اس کی سخت سزا ہوگی, دردناک عذاب ہوگا. اللہ کے نبی نے کسی جانور پر لعنت کو بھی نہیں پسند کیا, لعنت بھیجنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹے پر لعنت, شرابی پر لعنت, سودی پر لعنت, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ نہ کہیں کہ تیرے اوپر لعنت, بندے کو سامنے آپ اس طرح باتیں کر دیں. تو یہ اس میں مسئلہ ہے. بعض کا بندہ بظاہر بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن آخر میں وہ غلط کام کر کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے پتہ کوئی نہیں ہوتا کون اچھا ہے کون, کسی پہ لعنت نہ کریں. بعض بندے برے ہوتے ہیں, جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک آدمی نے 100 قتل کیے, آخری وقت میں توبہ کر لی. ایک عورت نے بلی کو پانی پلایا, فحش عورت, اس کی بخشش ہوگی. تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. ہمیں نہیں کسی پہ اوپر آخری وقت پہ کس حالت میں اس کی موت آنی ہے, اچھائی پہ یا برائی پہ. تو اس لیے کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. تیسرا کبیرہ گناہ دھوکہ دینا, عہد کو توڑنا, حق بات کے ساتھ دینے کے لیے وعدہ کرنا, ذاتی مصلحت کی وجہ سے عہد کو توڑ دینا, یہ بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ عہد کرتے ہیں, کسی کو بات کرتے ہیں, آپ پورا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا لوگوں, اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے بھی منع فرمایا, اور اللہ تعالیٰ عہد کرنے والوں کے بارے میں سوال کرے گا جو آپ نے عہد کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پورا کیا کہ نہیں. دھوکہ دینے سے اللہ نے منع فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دھوکہ دنیا والا جو دھوکہ دیتا ہے دنیا والا قیامت والے دن اس کے پیچھے جھنڈا ہوگا. ٹھیک ہے نا, جس پر لکھا ہوگا کہ اس نے فلاں شخص کو دھوکہ دیا, فلاں شخص کو دھوکہ دیا. آپ نے فرمایا جو امیر ہے, جو امام ہے وہ وزیر ہے. ٹھیک ہے نا, جو وعدہ کرے وہ پورا کرے. جو بھی اپنا امیر ہے عوام سے یا امام ہے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرے. بعد میں وعدہ اگر وہ پورا نہ کرے تو آپ نے شاید فرمایا وہ منافق کی 4 نشانی ہے. کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ عہد کرتا ہے پورا نہ کرے. ٹھیک ہے نا, ان میں سے ایک ہی چیز یہ ہے کہ اگر وہ عہد کرتا ہے اور پورا نہیں کرتا تو وعدہ عہد کر لیں تو پورا کریں. وہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ میں علماء نے اس کو بھی شامل کیا ہے. 70 کبائر گناہ میں سے یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں مزید آگے بھی کچھ ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کبیرہ گناہوں کے بارے میں.